آج ہر انسان معاش کے معاملے میں پریشان ہے، رزق کی تنگی میں مبتلا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں کیا سیرت ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی آپ نماز پر پابند ہوتے رہیے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق نہیں کموانا چاہتے، ہم آپ کو روزی ہم دیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے رزق کا کیا ذریعہ اختیار فرمایا؟ آپ صبح فجر کی نماز سے پہلے اپنے گھر حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے دروازے پر دستک دیتے اور یہ آیت پڑھتے، روزی کو اگر چاہتے ہو اٹھو نماز کو قائم کرو۔ یہ ذریعہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا آج کا مسلمان ایسا کرتا ہے؟ آج فجر کی نماز چھوڑ کر کس منہ سے ہم اللہ پاک سے روزی میں برکت چاہتے ہیں؟ آج سارا گھر چھٹی والے دن صبح سویا ہوا پڑا ہوا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے رزق کے مسائل حل ہو جائیں۔ کیسے حل ہوں گے؟ اللہ کے نبی کی سیرت تو یہ، حضرت عروہ ابن زبیر، ان کا معمول تھا جب باہر کسی مالدار شخص کو دیکھتے گھر میں آتے اور گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے۔ اللہ نے یہ کہا کہ اگر مالداری چاہیے اور اگر روزی کا انتظام چاہیے تو خود بھی نماز کو پابند کیجئے، خود بھی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند کیجئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کا معمول تھا کہ جب بھی تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو تہجد کے وقت اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ جس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز پر روزی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ نماز پر خود بھی نماز کے پابند ہو جائیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند کیجئے، اس پر اللہ کی جانب سے رزق کا وعدہ ہے۔ تو ایمان رکھیں اللہ کی ذات عالی پر، اللہ کے ارشادات پر، اللہ کے فرامین پر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، زندگی کے ہر شعبے کا، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو رسول اللہ کی سیرت مل جائے گی۔